لاتعداد درود اور سلام نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک ذات پر۔ اللہ رب العزت اس محفل میلاد پاک کو اپنی بارگاہ قدس میں حضور کے صدقے منظور اور مقبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ ایک جاندار خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ نصیر سیفی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، اور علماء کرام نے اپنے اپنے وقت کے اندر یقیناً بہت اچھے خطابات فرمائے، اور کثیر تعداد میں علماء بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر فیض رسول صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے تمام علماء کو دعوت دی، اور عوام اہل سنت تشریف لائے، سلسلے کے دوست تشریف لائے، تحریک لبیک کے ساتھی تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ آپ سن رہے تھے نا جی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ جس سنی کو لگائیں گے نا جی، ہر وہ سنی جب حضور کی بات کرے گا نا، اس کا انداز بھی اپنا ہوگا، اور محبت میں وہ ہر کسی سے جدا نظر آئے گا۔ یہ حضور کے ساتھ ہم سب کا تعلق ہی ایسا ہے۔ اور پھر جس شخص کو سرکار سے محبت نہیں ہوئی نا، اس کی زندگی فضول ہے۔ جس کی آنکھیں حضور سے جڑی نہیں نا، تو سمجھ لے ابھی وہ ناقص ہے۔ اگر تڑپ پیدا نہیں ہوئی، سمجھ لے ابھی اس کے اندر بڑی کمیاں باقی ہیں۔ وہ کہا تھا کہ اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں، جڑ جان جڑیاں ایک باری لکھ موڑو کدی موڑ دیاں نہیں۔ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اگر کیفیت نہیں ہے یہ، تو اس وقت تک کامیابی نہیں۔ اور سرکار تک پہنچنے کے لیے، حضور تک پہنچنے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ واسطہ سب نے پکڑا ہے۔ جب تک کوئی فنا فی شیخ نہیں ہے، اس وقت تک وہ فنا فی الرسول نہیں ہوتا۔ جب تک فنا فی الرسول کی منزل نہیں ملتی، اس وقت تک فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل نہیں ملتی۔ ہماری دنیا، ہمارے لوگ ہر کام میں شارٹ کٹ، ہر کام میں شارٹ کٹ۔ تو کبھی ہمارے بڑوں نے یہ شارٹ کٹ نہیں لیا تھا، وہ جو انداز تھا اسی انداز سے گئے۔ آج درس نظامی 20 سال سے ہوتی 4 سالہ، 3 سالہ، 6 سالہ پہ آ گئی، تو جو حالت درس نظامی کے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جتنی شارٹ کریں گے تو اتنا ہی علم کم ہوتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی نقصان ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ضرورت کا علم باقی رہ جائے گا۔ جی ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔
تو پھر وہ جو 20 سالہ پڑھنے والے یا پرانا کورس پڑھنے والے تھے وہ آج برابر نہیں ہیں. 6 سال پڑھنے والا ہو یا شارٹ درس انتظامی کرنے والا ہو وہ اور پرانے درس انتظامی کرنے والے برابر نہیں. اسی طرح ہم لوگوں نے بھی دنیا کے اندر جب دیکھا کہ چلیں بھی کسی نہ کسی کو شیخ بنا لینا چاہیے، چلیں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ایک بیان ہوا، بیان میں صدارت پیر صاحب کی رکھ دی، پیر صاحب نے صدارت میں آ کر بیٹھے اور بعد میں ساتھیوں نے اعلان کر دیا کہ جناب والا پیر صاحب تشریف فرما ہیں تو جس نے بیعت کرنی ہے بیعت کر لیں. لوگوں نے وہیں بیٹھ کر انہوں نے کلمے پڑھائے، انہوں نے کلمے پڑھ لے. جب پیر صاحب دنیا سے جانے لگے جنازے میں شامل ہو گئے، لوگوں کو کہتے تھے ہمارا پیر ہے. یہ بیعت نہیں ہوتی. بیعت کا ایک مقصد ہے، وہ اسی لیے کہ وہ حضور تک پہنچائیں، رب تک پہنچیں. کوئی اور مقصد نہیں. دنیا کیوں ہم یعنی کوئی اس منزل میں آیا نہیں نا، پتہ نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم علماء جو ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں اکثر جب بیٹھتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں بتاؤ بھائی اللہ نے آپ کو سمجھ دی، شعور دی، آپ دوسروں سے زیادہ طالب ہوتے. جو بندہ ایک جٹ ہے دیاتی ہے، نہ سمجھ ہے، یا دنیا میں اتنا پھنسا ہوا، آپ تو دیندار لوگ ہیں، آپ کا حق زیادہ بنتا ہے کہ آپ تزکیہ تصفیہ اپنے اندر کو پاک صاف کر کے اور پھر جب آپ آگے اس منزل کی طرف بڑھتے تو آپ بیٹا آواز صاف کرے، سادہ کرے، بالکل منزل کی طرف بڑھتے اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور ہی جو ہے وہ ہوتا، مقام کچھ اور ہی نظر آتا. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ساتھی بھی اسی چیز پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. کل حضرت صاحب گاڑی میں تھے تو مولانا سیف اللہ صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میں اپنے لیے اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. ان جیسی ہستیاں اگر مجھ سے جڑی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے استاد ہو کر اگر بندہ ناچیز سے نسبت جوڑی ہے تو میں چند اگر لفظ سکھا دوں گا تو اس سے مجھے بھی، اور جب آخرت میں کس کو پیش کروں گا، میرے پاس تو عمل نہیں ہے، ان جیسی ہستیوں کو پیش کروں گا. مولا ان کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے. اچھا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں تہجد مشکل ہو رہی تھی، اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن جب سبق اسباق شروع کیے تو اب خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اب خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. اب معاملہ آسان ہو گیا، عبادت کرنا آسان ہو گئی، رب کو منانا آسان ہو گیا، حضور سے تعلق نسبت مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں اکثر اپنے سنی علماء جو ہمارے ساتھی ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں، میں کہ منن تے آؤ تا تساں ڈاڑی کٹے کو من گندے ہو. منن تے آؤ تے ڈاڑی کٹے کو من گندے ہو. بس سید ہے، بس ٹھیک ہے، نسبت جو گننی تھے. منن تے آؤ تے ڈاڑی کٹے کو منی پہ ہوندے نے. اگر نہ منن تے آویں تا نہ سنت نظر آندی ہے، نہ شریعت، نہ اسلام، نہ ساری زندگی دین دی خدمت، نہ کہیں دا. قیامت علی جی ہمار کیا آکسو، قیامت علی جی ہمار کس انداز بندہ پیش کیا بن اکس. رستے بھی ہومن، موقع بھی ہومن، ہر چیز ہوئے تے بندہ اکھاں بند کر کے تے اچھا بس دیکھ سن تے دیکھ سن. 99.9% لوگیں دی بیعت صرف برکت ہے، صرف برکت بیعت ہے، وہ دے علاوہ بیعت کہیں دی کہیں. بیعت حاصل کرن تو بعد، مرید تھیون تو بعد بھائی سلوک ہے، سلوک ان رستے تے چل کے بندہ حاصل کرے. بھائی قلب کیا ہے، روح کیا ہے، سر کیا ہے، خفی کیا ہے، اخفا کیا ہے، نفسی کیا ہے، قالبی کیا ہے، نفی اسبات کیا ہیں، مراقبات کیا ہیں، چشتیہ دے سبو کیا ہیں، قادریہ دے کیا ہیں، سوروردیہ دے کیا ہیں. او مراقبہ کتھا ہے جڑا بزرگ مراقبہ کریں دے ہیں اکھاں بند کرے نا حضور دی حاضری تھی میں دی. وہ کتھا ہے مراقبہ، کہیں سکھے، کہیں کوشش کیتی ہے. اچھا لیکن کیا ہے،
این چیز دے ہوتے اور جسے حضرت سلطان باہو کو ساری زندگی ہار پڑسن کوٹ بھی تھی حضرت سلطان باہو میں قربان انہاں تھی باہو بھائی کہندے ہوتے میں قربان انہاں تھی باہو جنہ سری خفی اخفا ذکر کما من ہو دسو بھائی سری کیڑا ہے خفی کیڑا ہے تے اخفا کیڑا ہے اور نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان لباں تھی آئی ہو نفی اسباب کیا ہے منے دن صرف جس بزرگاں نے ساری زندگی کیا دن میں ہوں بندے تے قربان تھی وہاں جے کو خفی ذکر آگئے جنہ اکفا پوائنٹ تے ذکر کریں دے اقبال تک لکھ گئے اور جتنے جتنے پیچھے سارے بزرگاں دے پن جناب والا مظہر جانے جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ کریم تفسیر مظہری سب کن پڑھنا شروع کر دو بھی یہی کچھ نہ ہر چیز سمجھ آوے سی کہ تصوف آدھے کہ کوئن طلب پیدا تھی سی انشاءاللہ تساں گلیسو سمجھامنا نہ پوسی انشاءاللہ ہر بندہ جڑا بڑا اردو جان دے یا تھوڑا ذوق رکھ دے وہ تفسیر مظہری ضرور پڑھے انشاءاللہ برکتہ مل سے سارا موضوع تے ہیکو تے نہ کرو نا کہ وانڈ کے کرے سو نا اگر ہیکو چاہ موضوع سارے کرے سو تو مزہ تے آسی لیکن یہ ہے کہ میں آدھا تھوڑی مزہ زیادہ تھی ونی اچھا دوستو ہون این وقت ہر طرف کوئی نہ کوئی تے ہے جڑا سڑیندہ کھڑے اگر کہیں حق دے رستے تے نہ ٹورے تے جڑا باطل نہ حق ہے او رستے تے چلنا بھی پوسی تے بندہ مجبور بھی تھی ویسی او لوگ سڑے سن جڑے لوگ اہل حق ہیں نا قرآن نے انہیں دے بارے فرمائے یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر جڑے اللہ دے بندے ہیں نا جڑے نیک لوگ درویش کامل انہاں دا کام ہی ہے یدعون الی الخیر وہ اکثر آؤ یار نیکی تے چلوں آؤ یار نیکی تے چلوں آؤ اللہ دے بندے نیک تھیوں نیکی تے چلوں درویش بنو فقیر بنو دنیا چار جی ہارے دیئے تے حقیقی بادشاہت مرن تو بعد شروع تھی منی ہے بادشاہ چاہی دے کے نہیں حقیقی جڑی بادشاہت ہے وہ کیا ہے مرن تو بعد شروع ہے ہون کی میں دنیا دے اندر ایک پلاٹ تے جان پئی ویندی تھوڑے تھوڑے پیسے دوتے جان نکل دی پئی زمین دے ایک ٹکڑے دوتے بندے دی جان نکل دی پئی خواہشات ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے ایڈو پوری کیتی ہے نہیں تھئی وط اے پوری آ کیتی ہے کوئی یورپ نکل گئے کوئی کتھا نکل گیا پوری دنیا دے چکر کٹن تے حالی بھی خواہشاں بیاں باقی ہیں تے زندگی کتنی ہے تمہارے سامنے ہے 20 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال وڈی آدھ کوئی 100 کو پہنچ ویسی وہ کہیں کہیں دا سنے سے 100 جس ویلی دنیا تو تشریف گھن کے ویسوں اصل زندگی تے گلی مسلمان دی یہ عارضی ہے اصل زندگی وہ کہا کیا نا اقبال نے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اصل یہ ہے کہ اتھا بندہ مرنے جڑا آئے وننے دنیا تو یہ ایک مختصر زندگی اصل زندگی ہوئے ان دی تیاری ان دی تیاری اتھا من کے نہیں تھی منی الدنیا دار العمل ولا حساب دنیا دار عمل دی جگہ ہے اتھا نیک عمل کرنے اے اللہ اللہ اتھا ہی کرنے ذکر فکر اتھا ہی کرنے اگر اتھا کرے سوں تے جزا کتھا مل سی آخرت چ مل سی اتھا عمل نہیں کرنے اتھا صرف جزا ملنی ہے ہن اعمال اتھو ہو سن نیکیاں ہو سن تو اتھا اندہ صلہ تے جزا مل سی جائیں اپنی زندگی اتھا اللہ دے رستے تے لائیے ان کو ملے ہن کیڑے اللہ دے بندے اللہ دے رستے تے سڈے آؤ مل لاؤ آؤ کٹھے تھیوں اللہ اللہ کرو آؤ کٹھے تھیوں اللہ اللہ کرو ہن آکھیا گئے
کہ حدیث پاک چے کہ جس ویلے فتنے آسن نا، فتنے زور پکڑے سن، فتنے زور پکڑے سن تے تساں فتنے تو کیویں بچسو؟ فرمایا کچھ لوگ ناحق بھی تو کو سدے سن، یدعون الی الخیر، نیکوکار جڑے امام وڈے درویش کلندر ہو سن او نیکی دی طرف سدے سن۔ اچھا کچھ ایہو جائیں لوگ بھی ہو سن ائمتیں یدعون الی النار، کچھ ایہو جائیں بھی اپنے امام ہو سن، لوگ ہو سن، جدہ تساں انہاں دی گال من گی تساں کتنا ویسو؟ جہنم وچ۔ کچھ لوگ ایہو جائیں جنہیں دی گال منی جنت مل سی، کچھ لوگ ایہو جائیں انہیں دی گال منی جہنم مل سی۔ ہن فتنے دے دور ان پتہ نہیں چلدا کیویں ایمان بچاؤں، کیویں اپنے آپ کو بچاؤں، کیویں اگوں تے ٹروں۔ تے سادے بزرگ سادی کام سادی گال کریں دے ہوئے حضرت حوالہ دیتے کہا کہ بچنا چاہندے ہو تلزمو جماعت المسلمین، لازم پکڑے نیکوکاریں دی جماعت کو، کلہ نہیں ودا راونا، تلزمو جماعت المسلمین و امامہم، او مسلمانے تے درویشیں تے کلندریں دی جماعت چ امام ہو سی، امام نال جو جڑ سے تیرا ایمان بچ ویسی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکیا ہوں جی، سامنے والے کو سمجھے جڑے پیچھے بیٹھن سچیں دے بیٹھے۔ کلہیں رحمن نال ایمان نہیں بچدا، ایمان تاں بچنے جو اساں ایک تے جماعت دی صورت چرامڑے۔ ہون جماعت تو علیحدہ امام نہیں ہونا، جماعت دے وچ امام ہونے وے۔ اگر وہ امام گلے سو ان دے نال جڑ سو تے ایمان بچسی، ورنہ مشکل ایمان نہیں بچنا۔ اس واسطے اساں اپنے آپ کو ساری یہ کوشش ہے جتھا جتھا گئے ہیں، کوئی پڑھیا لکھا ہے درویش ہے، کوئی سادہ ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی جڑا بھی ہے، اساں ہی کو پیغام دیتے کیا کہ بھائی این وقت دیکھو ایک طرف قیادت کہیں دیئے، ایک طرف قیادت ہے پی ٹی آئی دی، ایک طرف قیادت ہے نون لیگ دی، ایک طرف قیادت ہے فلانے 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 دی۔ اچھا ایک طرف قیادت ختم نبوت دی کریں دے پن کون؟ بابا خادم رضوی۔ اچھا دیکھو نا سے ایک پاسے مثال دے طور تے اے لوگ سیاست دان قائد ہیں نا، ایک پاسے ایک قائد سیاسی قائد ایک بزرگ سارے بابا جی ہیں، حضور دے ناموس تے سرکار دی عزت تے پیرا دے منالے او ہیں۔ ہن کوئی بندہ آکھے اے وی جناب والا لیڈر ہیں تے او وی لیڈر ہے، جڑے یدعون الی الخیری، کچھ ایہو جائیں لیڈر ہیں جڑے دین دی طرف گھن کے آندے پہن، کچھ ایہو جائیں لیڈر ہیں ائمتیں یدعون الی النار، کوئی جہنم کی دی ویندن۔ اچھا میری عادت ہے میں کو تھوڑا سبحان اللہ سنایا کرو۔ اچھا وہ جہنم کی دی ویندن۔ ہن بندے آدن لیڈر مرنا جے کو من کی دے نا بھئی نا، ہر کہیں کو منن نال کام نہیں مرنا۔ ہن مسلمانے دی جماعت درویش کلندرے دی جماعت دے در امام کو گول نہیں، امام جیڑا امام ہوئے دین دی طرف رغبت نواوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری دی روایت، حضرت جعفر نے رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی سرکار کیا کروں، فتنہ فساد دا دور آوے، تے فرمایا فتنے فساد دے دور دے اندر تساں ایک ریسو کہ او دور آوے تے امام دی بیعت ضروری ہے۔ حضور اگر نہ پہنچ سکا امام تک کوئی موقع ہی نہ بن سکے، فرمایا وات دنیا چ راہمن دی اجازت قائم۔ یہ جڑا ماحول ہے نا، لوگیں چ محلے چ وسطیں چ شہر چ راہمن دی اجازت قائم۔ ایمان بچاوڑے بکریاں گھننے تے جنگل چ پہنچ ونجڑے تے جنگل چ درخت دے نال لگ ونجڑے، بکریاں چراؤ، دودھ پیو، کھیر پیو، جنگلیں چ رہو، جیڑا کچھ سکھا گئے ہیں اندو تے قائم رہو، ایمان بچ ویسی۔ دنیا چ راونے دنیا چ وسطی چ راونے کاروبار کرنے، بال بچے ہومن سارا کچھ ہوئے، سارا سسٹم چلاونے تے وقت امام ضروری ہے۔ امام ضروری ہے۔ اگر امام ضروری ہائی تاں حضور غوث پاک 9 جگہ تے بیعت تھین،
اگر ثابت نہ تواڈے کول تھیوے تے میں کر دیساں. حضور مجدد پاک 5 جاتے بیت تھین. 5 جاتے ایک جگہ بیت، پھر ولا بیت ولا بیت ولا بیت ولا بیت. جتھاں آپ فرمائے میری ہن کیویں حج تے ویندے پین. پہلی بیت آپ دی اپنے والد گرامی کو ہوئے سلسلہ سہروردیہ دے وچ. ایویں آپ نے جناب والا سلسلہ قادریہ دے اندر بھی بیعت کی تھی، سلسلہ چشتیہ دے اندر بھی بیعت فرمائیے. آپ حج تے ویندے پین، احرام پاتی ویندن، ساتھی نالن. پتہ چلے کہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگن اللہ علیہ تھائیں بیٹھن تے او قلب دا دل دا ذکر سکھیندن، قلب ذاکر کرے دن. آپ نے ایک سوچے ویندے حج کریں دے وال آسوں تے پیچھے سکھ سوں. بیا خیال آئے کہ اگر میں حج تے وینا زندگی دا پتہ کوئی نہیں، بزرگ ٹر گئے یا میں ٹر گیا، میں تو رہ گیا ہوں. آپ نے ساتھیوں کو آکھے تساں ونجو، آپ احرام کھول کے بزرگیں دی بارگاہ چ بہ کے ذکر سکھے، ذکر سکھ کے بیت تھی کے سارے اسباق مکمل کروا کے ولا واپس آئیں. اگلے سال قضا دی صورت چ حج فرمائے نے. بھائی اتنا ضروری ہے جو احرام لہ گئے. آج ضروری ہے جے کو دیکھو ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد عمرے تے عمرہ عمرے تے عمرہ واپس والن دے نمازاں کائیں نہیں. عمرے 60 کی تھی ودے 50 عمرہ ہے، لیکن جیندہ حکم ہے جیندے نال رل کے جتھاں بہ کے جیندے ذریعے جس اللہ علیہ دے ذریعے بندے نے اپنا قلب دی صفائی کرمامنی آئی، دل دی جناب والا اندہ تزکیہ تے تصفیہ دا ذریعہ بننی ہے جڑے بزرگاں دی نگاہاں وہ ہے ہی کہنا. تو دیکھو ایک چیز ہو سی گھر دے اندر رسائل نعیمیہ علماء کو ہو سی. احمد یار نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے آپ دے رسائل جمع کیتے گئے. رسائل نعیمیہ دے اندر احمد یار نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا او بندہ کداہیں وی اوندا قلب پاک نہیں تھی سکدا. فرمایا کہندا، فرمایا جائیں کہیں شیخ کو لو بہ کے توجہ ہی نہیں کی دی. اللہ اللہ کو لو بہ کے توجہ نہیں کی دی. فرمایا توجہ دا طریقہ کیا ہے؟ آپ 3 طریقے دے سے. فرمایا مصافہ کر کے توجہ دیندن، مان کا کر کے گکڑی پا کے توجہ دیندن، سامنے بلہا کے توجہ دیندن. اور جائیں کدہیں مل جائی کائیں نہیں، زندگی چ پیر کو مل جائی کائیں نہیں تے بیت آدھے میں ہوندی ہاں. تو کیویں فیض ہے بھائی؟ فیض کیویں مل سی؟ پاک کیویں تھی سی؟ زندگی بھر کو شیخ کو سینے لاون دا موقع ہی نہیں ملیا. وہ کیویں جناب والا کو فیض ویسی؟ انہاں دی بارگاہ چ بیٹھا کہیں نہیں آیا نہیں، فیض کیویں مل سی؟ سادے وڈے جے کو دیکھو میں مجددی، جے کو دیکھو میں مجددی، جے کو دیکھو مجددی مجددی. مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر بزرگیں کو لو بہ کے اپنی تکمیل کروائیے تے اٹھے ہیں، ورنہ واپس ہی نہیں آئے. حضرت جناب والا عبید الاحرار، خواجہ عبید الاحرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑی نقش بندیہ، بہت بڑی ہستی ہیں سلسلہ نقش بندیہ دی. حضرت عبید الاحرار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائے جس ویلے جمعہ دی مبارک دیاں گھڑیاں تشریف گھن کے آن دیاں نا، خاص گھڑیاں جتنا دعا قبول تھیں دیئے، انہیں گھڑیاں چ پتہ ہے دوستوں میں کیا منگدا؟ انہیں کہ حضور دسو. فرمائے اتھا میں ہاتھ چاہ کے دعا مند، یا اللہ کہیں نیک بندے نال ملا دے. نیک بندے نال ملا دے. میں او دعا منگتا رہا، رب نے نیک بندے نال ملائے تے نیک کر دیتے. ہون میرے واسطے دوست دعا منگدن، یا اللہ اے نیک بندہ ہے ایندے نال ملا دے. اللہ صاحب کو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. اگر اولیاء اللہ دا ادب رہا
مقصد کیا ہے؟ سارے اندر ایک چیز ہے کہ اساں اون چیز دے بدولت ناکامی دا شکار ہے. جیڑا کارخانہ نا جتوں ہدایت اگوں نکلنی ہے تو لوگوں کو ملنی ہے، وہ کارخانے بنجر تھی گئے. اگر ہر بندے دا ایک ورک ہے کام میں، اگر وہ ورک کام نہ کرے سی تو نقصان تھی سی. ایک کام کیا ہے؟ ایک امیر دی عبادت ہے. اچھا، فرائض تے امیر دوتے بھی ہیں، غریب دوتے بھی ہیں. ایک امیر دی عبادت ہے، ایک غریب دی عبادت ہے. اچھا، ایک صحت مند دی عبادت ہے، ایک بیمار دی عبادت ہے. امیر دی عبادت جڑے فرض تے فرض ہیں. امیر دی عبادت یہ ہے کہ اگر اندے کولو مال موجود ہے، کوئی غریب تڑپدا تے پھڑکدا پئے تا ان دی داد رسی کرے، ان دی مدد کرے، ان دا خیال کرے. اگر وہ ایک کام نہیں کریں دا تے وہ کیڑا امیر ہے؟ وہ کو پیسے جو ملن وہ کیا فائدہ ہے؟ وہ یہ پیسے سپ بن کے، نانگ بن کے، دولت ایا حشر علی دیمار وہ کو نانگ مرے سی. ہن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ این دے اتے قائم رہندا، اگر وہ کو اللہ نے پیسے دیتے ان دا اچھا استعمال کریں دا تو کیا کچھ یعنی کتنی نیکیاں کما سکدا. ایک غریب ہے. ہن غریب کیا ہے؟ اللہ دے جو اللہ دیتے وہ دوتے شکر کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے جس حال وچ رکھی میں راضی ہوں. ہن اپنے آپ کو اگر اس انداز دے اندر این عبادت وچ رکھسی جڑے فرض نو تے ہیں نہیں ہیں، لیکن کیا ہے این دے نال ان دی ذمہ داری ہے کہ اللہ جس حال وچ رکھے راضی رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے دی بھلائی دا ارادہ کریں دے نا تے جس ویلے کو تکلیف دے وی او تکلیف دے تے صبر اختیار کر گنے، سمجھو اللہ اون بندے دی بھلائی دا ارادہ رکھ دے. ہن سادے یہ ہے کہیں دی روٹی چنگی دے، کہیں دی گڈی اچھی دے، کہیں دا فلان دے، پریشان پریشان پریشان. ہن اللہ دے تے گالی کرن دے بیٹھنا، اللہ اوندا بھی تو ہے، سادہ اللہ بھی تو ہے، ساکو نہیں بھی دیتا. ہن ساری بھی عبادت ہے کہ بندہ امیر ہے اون دی عبادت ہے اپنے مال کو اللہ دے رستے تے لانا. غریب ہے اون دی عبادت ہے کہ اگر تکلیف پہنچی ہے تو صبر کرنا. ایویں ایک بندہ صحت مند ہے اون دی عبادت کیا ہے؟ اپنے لمحے ضائع نہ کرے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگوں کو یہ جڑیاں دو نعمتیں این دی قدر نہیں ہوندی. اکثر لوگوں کو ایک صحت دی اندے کولو بعد دوجی فراغت جڑا وقت ہے ان دی. اگر اللہ رب العزت سا کو صحت دیتی ہے، ان صحت دے نال اساں جتنا چاہوں قرآن پڑھوں، جتنا چاہوں درود پڑھوں، جتنی چاہوں عبادت کروں، جتنا چاہوں اللہ دے رستے تے جناب محنت کروں، کوشش کروں، دعوت دیوں جناب اساں کر سکتے. ساری صحت کتھاں ضائع تھیندی پئی ہے؟ موبائل دے اتے صحت ضائع تھیندی پئی، ٹی وی تے صحت ضائع تھیندی پئی، باہروں جناب والا وہ پین تھے کیا نام ہے منجے پین تھے، چار پائیاں پین، سارے دوست بہ کے گالی گپے مرین دے بیٹھن. فضول الٹے کم تے صحت ضائع تھیندی پئی. وقت بھی ضائع تھی گئے جڑا فرصت دے لمحے زندگی دے ساما اللہ دیتے ہیں مقررہ ہیں وہ کو ضائع کر دیتے. ہون کیا ہے؟ جڑے بندے کو اللہ نے نعمتاں دیتے نہ اون نعمتیں دا ضیاء کیتی ویندے، ضائع کیتی ویندے، ان دا فائدہ نہیں چاہندا پہ. جے کو دیکھو تقریباً 99% لوگ ہی ویندے پہ. لیکن جس ویلے بندے دی سنگت کہیں اچھے نال تھی ویندی ہے، او دے کول جو پوچھو کیا حالن ٹھیک ہے، وہ آدھے سائیں زندگی بڑی مختصر ہے، پریشانہ رب راضی نہیں کر سکیا، رب راضی نہیں کر سکے. اگر ایک کیفیت موجود ہے نا تو سمجھو تے بس ٹھیک ہے کامیاب ہے. لیکن ایک کیفیت خود نہیں آندی، یہ تبدیلی خود نہیں آندی، چینج نہیں تھی خود نہیں آسی اپنے آپ آ ونجے ایویں نہیں تھی سکتا. ایک کیفیت سنگت نالے، صحبت نالے، تعلق نالے، جڑن نالے. اگر اساں اپنے آپ کو جڑے دے آسوں، ادب کریں دے آسوں، احترام کرے سوں، زندگی دے اندر ایک ذہن وچ پکی گال بلا گنو. پکی گال وہ کیا ہے؟
کہیں اللہ دے نیک بندے دا گستاخ نہیں تھی ونا. سمجھ نہیں آتی چپ کر ونو. ایک قاعدہ ہے سنی بھابی دیوبندی فلاں فلاں میں ان دی گال نہیں کرنا. سنی ہے شریعت دا پابند ہے نیک بندہ ہے اپنے آپ کو اگر تسا ان دے نال جوڑ کے کچھ سکھ سکتے ہو کوئی نصیحت گن سکتے ہو کچھ آگ سکتے ہو ادب کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ تے کرم کر دے سی. نہیں چپ تھی ون تو خیر تھی دی. جیندی دیکھو زبان اتنی لمبی ہے کہ ملے بابا رضوی تے بولیں دے کہیں ملے تحریک ختم نبوت دے تے بولیں دے کہیں ملے کہیں پرانے بزرگ ولی تے بولیں دے. حتیٰ کہ یہ جڑا ہونے مرزا پکڑیا پائے میں کامل یقین نال آدھاں این بے غیرت دی پکڑ دی وجہ امام ابو حنیفہ ہے. میں یقین نال آدھاں میرے دل کو اتنی تکلیف آئی اتنا دکھ آئی میں کو کہ میں کو یعنی کوئی چارہ نہیں چلدا کہ میں منج کے این بے غیرت کو کہ میں پکڑ گنا. جس ویلے این نعوذ باللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی تہمت بدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے بارے ایک کتاب چی میں جھوٹ ہے این جھوٹ آپ دو تے مڑھ دیتے. اچھا مڑھن تو بعد ان دے کولو بعد دوجا الزام کیا بکواس کیا کرندا پے نعوذ باللہ این انداز چ امام ابو حنیفہ کو کہ استغفر اللہ آپ بکواس کرندے پے. ہن ایندا تے بہوں یعنی بہوں عجیب لہجہ وہ برداشت نہیں تھیندا. ہن کیونکہ لوگ ہیں دو نمبر. ہن امام ابو حنیفہ دی گال آئیے تے جتنے بے ہیں برداشت کر گئے. ہن سادے کو برداشت نہیں تھیندا پہ دکھ. امام ابو حنیفہ وقت ابو بڑے ولی ہیں اور جنہیں کو داتا صاحب جیسی ہستیاں اپنا امام من گئے امام دا امام جے کو آ گئے داتا صاحب جیسی ہستیاں. اچھا انہاں دے اتے زبان درازی کیتی ہے جس ویلے زبان درازی اولیاء اللہ تے بغیرت نے بڑی بے ادبیاں کیتیں لیکن امام ابو حنیفہ دے بارے وہ عجیب و غریب جملے بے بھی آکھیں جس ویلے بولیں تے اللہ نے ان دی زبانی چو اے فکرہ کڈوائے جیڑا ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی ہے لوگاں دی اکھیں کھلیں تے آج وہ کیفر کردار تک پہنچنا لے نزدیک ہے. اگر کوئی حکومت کمی بیشی کیتی تے انشاءاللہ اساں سرکار دی خاطر تے اولیاء اللہ دی خاطر جان دیمن کو بھی تیار ہے تے جان گنن کو بھی تیار ہے. یہ صرف گالی نہیں جس بندے کو تساں سن دے بیٹھے ہو یہ صرف اندہ ٹاپک علیحدہ ہے. اگر میرا ٹاپک دوجا ہوندا نا میں تو کو ایک دفعہ کیونکہ تارے ساری عقیدت علیحدہ ہے. اگر میرا ٹاپک دوجا ہوندا سا او نہ میں بغیرت پیراں نہ میں بغیرت پیریں کو پسند کرنا نہ بغیرت لوگ نال بامنا پسند کرنا. الحمدللہ رب نے سا کو غیرت دیتی ہے. اساں کوئی بھی وڈے تو وڈا بندہ بھی آونجے اگر دین دے اندر مداہنت کمزوری بوزدلی دکھیں دے اساں کو کچھ بھی سمجھن کو تیار کریں. سارے واسطے پیر بھی ہوئی ہے مرشد بھی ہوئی ہے استاد ہی ہوئی ہے شیخ ہی ہوئی ہے سارا وڈا ہی ہوئے جیڑا حضور دے واسطے ہزار سرکار دے صحابہ تے اہل بیت واسطے محبت بھی رکھ دے تے انہیں واسطے جیون کو تیار ہے تے مرن کو بھی تیار ہے. اس واسطے اپنے اندر دو ووٹیں دی خاطر ایمان خراب نہ کرنے بھائی. کیا کروں فلاں گلی بنا دیتی آئی میں نہیں اندازہ رکھتا کہ کون کون کتھا کتھا وابستہ ہے. اساں اپنی آخرت بنامنی دو ووٹیں دی خاطر مہربانی کر کے کمزوری نہ دکھائے. بھئی فلانا مسئلہ گلی بنا دیتی اس میں ووٹ دے دیتے کیا کروں مجبوری ہے. کوئی مجبوری کا ہی نہیں. سب تو وڈی مجبوری حشر آخرت قبر مرن تو بعد سارا کچھ پچھا ونجنے. اگر حضور نال وفا کیتی آئے ہائے ہے وہ سینیٹ کون ہے صحیح ہو جڑا استعفیٰ دے گیا ہے ظفر اللہ خان جمالی ہون او نون لیگ دا ہے. اچھا جس ویلے انہوں نے اگے رکھے نا سارا کچھ مسودہ رکھے کہ بھئی کو سائن کرتے فلاں کر ان دے غداری آئی ختم نبوت حملہ وہ چھوڑ کے ونجنے لگے ہوں کہ میں مرنے
میں کدے کو پوچھا ونجے ہاں بھئی تو موجود آویں تیرے سامنے ہو رکھیا گیا تے تائیں سائن کیتے ہیں یا تو خاموش بیٹھا رہ گئے نہ کہ میں یہ چیز پسند نہیں کرندا چھوڑ کے واپس گئے اگلے سال فوت تھی گئے دنیا تو چلے گئے نا زندگی اتنی کچھ ہے لیکن کیا ہے حضور نال وفا کر کے گئے پوچھو نہ چراغوں سے کہ باقی تیل کتنا ہے پوچھو نہ سانسوں سے کہ باقی کھیل کتنا ہے پوچھ کفن میں لپٹے ہوئے اس انسان سے نبی سے وفا کی جائے تو قبر میں سکون کتنا ہے حضور نال وفا کرنی ہے اولیاء اللہ دا کام بھی سرکار تک پہنچاوڑے جیڑا ولی حضور تک نہیں پہنچاندہ جتنے لگے پھر دن اگر انہیں ختم نبوت پیرا نہیں دیتا کوئی ولی کا نہیں اللہ دی عزت دی قسم سچی گال ہے اگر ختم نبوت تے حملہ تھا ہے سرکار دی ناموز تے حملہ تھا ہے انہاں اپنے گجاں بچائیں میں کوئی پیر نہیں اپنے آپ کو چاہے جتنا کچھ آ گنن اساں بے ادبی بھی کرے سوں ایسے بن جائیں دی انہیں دے خلاف بھی بلے سوں اور انہیں کو واضح لفظ چاہسو انہیں دا کوئی طریقت نال تعلق کہیں نہیں طریقت نال تعلق کہندہ ہے جناب والا اگر چھوٹا جیا مسئلہ آندے تو میدان عمل چن اگر کوئی بے ادبی کریں دے میدان عمل چن گردن پکڑ کے چڑھا دیں میرے اپنے شیخ کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شریعت چ اتنی کمی اگر کہیں دا کمیز چھوٹا ہے آپوں کو رعایت نہیں دیں دے کالریں کو آپ فرمائیں دیں ایک کالر انگریز دیں آپ کالر پسند نہیں کریں دے کٹویں دیں بھی انگریز دیں کہیں بھی تھوڑا جیاں بھی کتھائی سننا شریعت چ مسئلہ ہویا تے آپ رعایت نہیں دیں دے اس واسطے اساں غیرت مند لوگ نال جڑی ہیں تے غیرت مند پیرے نے ساکو غیرت سکھائیے این ٹائم بابا جی راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جڑی تحریک چلائی ان تحریک دے اندر سلسلہ سیفیہ دا بہت بڑا حصہ ہے لکھا پہ رپورٹ لکھی پئی ہے ایجنسیں دی انہیں آکھے کہ بابا جی جس ویلے انہوں نے مشن شروع کیتے بابا جی کو سپورٹ کرن آلے استانے سیفیاں دے استانے او پیر او لوگ کیونکہ منظم ہیں انہیں کو استانے ہیں انہیں کو مرید ہیں طاقت آئی پیسہ آئی انہیں سارے لوگ اپنا پیسہ اپنے مرید اپنی طاقت نال جوڑ دیتی ہے یک دم بوسٹ تھا یہ یک دم طاقت بوسٹ تھی گئی ہے بڑھ گئی ہے طاقت بڑھی ہے تو کنٹرول کرنا مشکل تھی گئے کیونکہ منظم لوگ نال جڑ گئے آؤ بھائی آؤ تاری ایجنسیاں لکھیں جہاں پہن کہ ختم نبوت تے پہرے داریت سلسلہ سیفیہ دا بہت بڑا حصہ ہے انہیں ایک جملہ لکھا پہ میں ادبن ہو نہیں بلیندا انہیں فرمایا اگر بابا جی کلے ہوندے تے نالے چھوڑ چھٹی کر ہوندے اسا بلا گنوں آ اسا کدے ہی نہ چھوڑوں آ بند کروں آ واپس نہ ونڈوں آ لیکن جس ویلے اے سارے پگیں آلے ڈاڑی آلے باہروں نکل دیں لوگ آدن سنت شریعت پابند لوگ ہیں ایک کوئی دہشت کر دیں ایک کوئی فلائن یہ تو صوفی لوگ ہیں صوفیاں دا کام سیدھا سیدھا ہے لیکن وہ دے باوجود ہر گلی دے وچوں ہر جنابے والا محلے دے وچوں ہر شہر وچوں درویش نکلیں کیوں نکلیں بھائی ایک کوئی بابا جی دی تقریر کڈے نہیں سادے بزرگ ساکو ختم نبوت تے پہرا پہلے سکھایا ہوا ہاں بابا جی باہر ہیں اساں شکر کیتے درویش کلندر آگن اساں ساتھ دیتے یہ سارا کچھ ساکو سادے پیرے نے صرف تسبیح پھیرنی نہیں سکھائی تسبیح بھی نال دیتی ہے تے تلوار بھی نال دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ بقایا اگر بابا جی میدان اچ نہ ہوندے اساں کلے کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوندا انہاں دی غیرت انہاں دی حمیت انہیں دا میدان دے اندر استقامت پکڑنا تے کھڑا تھی ہونا پیچھے نال سپورٹ مل دی گئی ہے نال دوست آندے گئے اللہ نے کرم فرمائے اج تواڈے سامنے کتھاں تک کفر کمبدا پئے اساں حقیقت پیش کرن دے پئے بندہ کلے کچھ بھی نہیں کر سکدا جڑ سو تے کرم تھی سی جڑ سو تا کرم تھی سی اگر علیحدہ راسو اپنی فکریں چ راسو تے کامیابی نہیں کامرانی نہیں میں جتھاں اختتام کرنا چاہنا وہ آخری جملے ہیں شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ساتھی آپ دی خانقاہ دیاں دریاں چاک کے تے بارو جھڑیں دے کھڑے یہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ مکتوبہ شریف چ لکھے
दरियां चा के जड़े देखने मिट्टी उड़दी खड़ी है। अमीर तैमूर उनका काफिला प्रोटोकॉल दे नाल आंदा पे। जिस वेले वो काफिला नज़दीक आए तो उनके कारिंदे ते भजन भज के रोके ने, रुक वञो बादशाह तैमूर आंदा पे तो साइड ते हट वञो। बादशाह अपनी सवारी तो लह के ते कारिंदे को रोक के हट वञो। वो जी मिट्टी उड़दी खड़ी है वो मिट्टी च वञ के खड़ा थी खड़े। उन्हें को आखे बिया जोर दें झाड़ो, क्या करो बिया जोर दें झाड़ो ताकि मिट्टी बई उड़े मेरे उते आवे। उन्हें भला झाड़ियाँ दरवेशें कलंदरें मिट्टी उन्हें दुते आई और दरिया की मिट्टी आई। दरिया साफ थी गई, वो चाह के टुर गए। जनाब तैमूर भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। बाद ये मसला यानी साथियाँ वन के दसे शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह को हजूर इवें आंदा पिया हा, वो इतनी कदर की थी, एहतराम की। आपका दिल खुश थिया। वक्त गुजरता गया, जदों आखिरी लम्हे आए ना अमीर तैमूर दे, कुरान की तिलावत भी है, जिक्र फिक्र भी है, नमाज की पाबंदी भी चलती पई है, सब कुछ बेहतरीन थी गए। जिस वेले आखिरी लम्हे हैं तो उच्ची आवाज़ च लोगों को गवाह करके कलमा पढ़े ने। गवाह थी वञो मैं कलमा पढ़दा पिया, मेरा आखिरी लम्हे आ गए। ये गवाह करके कलमे पढ़े ने, अखां बंद कर गई ने। हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने मुरीदियों को आखे, हाँ भाई अब आवाज़ आईयां पैन, लोग आते पैन अमीर तैमूर दी बड़ी चंगी आखिरी लम्हे बड़े चंगे आए, बड़ी सोहनी मौत आई है। जिया हजूर असां भी सुने। फरमाया उनका खात्मा बिल ईमान की वजह भी ये आए, वो साड़ी खानकाह की दरियां की खाक जी अपने उत्ते आवन दी आई, ये उनकी बरकत नाल अल्लाह ने वो को ईमान की दौलत नाल सरफराज। अगर कोई इतना अदब भी कर गिने ना होवे नेक अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह को भी महरूम नहीं रखता। हदीस पाक बुखारी भी सारी किताब मौजूद है। मुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, जेड़ा कोई एक बंदा महफिल लगी पई है वो महफिल दे विच आके ते बह गए तो जिक्र थींदा पिया। जिक्र दे दौरान वो एक बंदा अपने काम ते बैठा के उवें जिवें अकरम कुरैशी साहब बैठन ते अलामा साहब इन्हें को पैसे गिनने। क्या गिनने? पैसे गिनने। एक मिसाल नाल समझेंदा कि अकरम साहब अपने मौलाना साहब अपना जिक्र कर गिनन ते मैं जेडे मेरे इन्हें पैसे देना मैं पैसे गिन गिन। वो इवें महफिल लगी पई, महफिल च बंदा अपने काम नाल बैठे, कहीं बंदे नाल कोई काम में इस वास्ते बैठे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए ये जितने भी बैठे ना मैं सारे दी बख्शिश फरमा दी थी, ये गुनाह नेकी च बदल दी। फरिश्ते अर्ज करन मौला ये जड़ा फलाना नहीं बैठा वो ना जिक्र करन आए ना उनकी एक गर्ज है दीनी कोई गर्ज कहने। उनका मकसद ये हा कि मैं फलाने नाल मेरा काम है वो इथों उठे तो मैं अपना काम उनके नाल पूरा कर गया। उनका ये मकसद कोई भी ना जिक्र फिक्र आमन जियारत का कोई मकसद एक है। तो क्या फरमाया गया हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये वो लोग हैं जिहड़ा इन्हें दे नाल बह वने वो कदहीं बदबख्त रहंदा ही नहीं। ये बैठे न उस्ताद बैठे न शकी आधन कह को जहन्नमी को, सईद आधन जनती को। ला यशका बिहिम जलीसुहुम, भाई ओ जहन्नमी नहीं रहंदा सईद यानी जनती थी वेंदे वे। जेड़ा बंदा आके अपनी गर्ज नाल बैठा होवे ते ओ जन्नती थी वने, ते जेड़ा जिक्र करे जेड़ा नाल जुड़े जेड़ी गाल मन्ने जेड़ा दीन ते चले उनका मुकाम क्या हो सी सिवाए विलायत दे। लिखा गया औलिया अल्लाह ने लिखे कामिल इंसान ने लिखे कि उनका मुकद्दर सिवाए विलायत दे बिया होर कोई नहीं। विलायत दा ताज को पहनाया वैसे बख्शिश ते को एक लम्हे बावन डाली थी गई। जिथा होवे रंग जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। जिथे होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। अगे की है जी जिथा होवे रंग उथों रंग लेना चाहिए। नहीं वो एंड ते है
دوسرا فکر اگر کسی کے ذہن چ ہے تو جتھے ہوئے رنگ اتھوں رنگ لینا چاہیے. ایک دفعہ دروشی پڑھو آ گیا تو آگے نہیں تو ورنہ مقدر. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اچھا جی چلو اندر ایک حصہ میرے کو آندے اندے چ بہتری تھی. جتھا ہی ہوئے رنگ اتھوں رنگ لینا چاہیے. اندے میں ہوں مانا سمجھا دے سا آسانی تھی ویسی. چلو کوئی بندہ تلاش کریں دا بے مل ویسی. میں بہت دفعہ پڑھے لیکن گالیاں چ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن چ اتر گئے. تاں اگر جس جگہ تے اللہ دے ولی بیٹھے ہوئے درویش ہوئے اتھاں کوئی رنگ ہوئے نا اون رنگ چو فائدہ چاونا چاہیے. سمجھدار بنی دے فائدہ چویں دے. اگر اندو تے فائدہ چاہ گیدا گھن گیدا تے فائدہ وہ دنیا بھی رنگی ویسی آخرت بھی رنگی ویسی. اگر اندے تو محروم تھی گئے نہیں گھن سکے تو دنیا دے اندر ان تے وڈا ناکام بندہ بیا کیڑا ہے. اللہ دے جڑے اولیاء ہیں صالحین ہیں انہیں دا جڑا دوارہ ہے انہیں دے دوارے تو اتھاں بہ کے اپنے آپ کو انہیں نال جوڑ کے دنیا تے آخرت سنوارو برکت مل ویسی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک بندے دی مثال ایویں ہے جی میں نیک ہاں جی جتھے ہوئے رنگ اتھو رنگ لینا چاہیے. اولیاء دی زندگی تو ڈھنگ لینا چاہیے. جس تے اللہ دی عطا ہوئے لوگو جس تے اللہ دی عطا ہوئے لوگو اس دے دوارے تو مانگ لینا چاہیے. ہاں جی اس دے دوارے تو مانگ لینا چاہیے. اگر کوئی بندہ این انداز اپنے آپ کو چلے سی تے کرم تھی پوسی. دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائے کہ جڑا بندہ کہیں اچھے کو لو باسی ان دی مثال ریحن طیبتن خوشبو او پیاری خوشبو دی طرح ہے جہندے نال باسیوں کو خوشبو مل سی. گندے بندے نال باون دی مثال ہی میں ہے ریحن خبیثتن وہ گندی بدبو جی میں کہیں بٹھی دے چو آن دیئے. جڑا گندے نال باسی وہ گندہ ہی تھی سی چنگے نال باسی چنگا ہی تھی سی. ہون کیا ہے سادہ کام یہ ہے کہ اساں اپنے آپ کو کہیں نیک دے نال اچھے دے نال سالے نال جڑے سوں تے ان دیاں برکتاں بھی مل سن خیراں بھی مل سن دنیا بھی روشن تھی سی تے آخرت بھی روشن تھی سی. ایک مولانا صاحب ہیں فیض رسول صاحب میری خدمت ایک کریں دن میں نہیں کریں دا. مولانا سیف اللہ نصیر صاحب ہیں حضرت صاحب خدمت کریں دن میں نہیں کریں دا. بھائی یہ مولانا بندے تھی کہ انہیں کو ضرورت پئی مولانا اکرم صاحب ہیں. اچھا اے خدمت آ کر دن اسانے این نیت تے میں بینے کو دینا پیسے لیکن اے انہیں دی ذمہ داری ہے کہ اے میں انہیں دا شیخ ہاں انہیں دی ذمہ داری انہیں کو پتہ لگے کہ اسا خدمت کرنی ہے. جتنی خدمت کرے سن اللہ اتنا انہیں کو اجر عطا فرمے سی اتنا انہیں کو فیض آسی اتنا انہیں کو برکتہ مل سن. اے گھر بیٹھے کوئی میں تقریر دے ذریعے انہیں کو مرید نہیں کیتا تقریر میرے کو چنگی کرن یہ ذہن چ رکھا ہے کوئی تقریر دے ذریعے مرید نہیں کیتا تقریر انہیں کو میرے کو چنگی آئیں لیکن انہاں محسوس فرمائے چاند لمحے حضرت صاحب آ کے رہن اے تشریف گن کے آندے رہن استاد تشریف گن کے آئیں اساں جڑا بزرگیں کو سکھے ساری زندگی محنت کر کے نال جڑے حاصل کیتے سے رب نے کرم فرمائے او خوشبو حاصل تھئیے اساں او خوشبو دیاں چند چند جناب والا او انہیں کو بونداں لیتے بھی ہیں سے. انشاءاللہ میں یقین نہ لادا کہ اگر آپ احباب سارے تک پہنچ سکتے ہو تو بسم اللہ آؤ. میرے شیخ بہت بڑے بزرگ ہیں میں جوان امی میں کو کیا ارشاد فرمائے نے فرمایا پتر بہ کے کام کر میں کہ حضور چھوٹے ہیں فرمایا بہ کام کر